نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الکمال فی الدین للنساء کے نام سے حضرت کا یہ وعظ چل رہا ہے، جس میں خواتین کی کوتاہیوں پر بات چل رہی تھی کہ نماز کے معاملے میں کوتاہی ہے، روزے کے معاملے میں کوتاہی ہے، پھر پردے کے معاملے میں کوتاہی ہے کہ چچا زاد، ماموں زاد، تایا زاد، خالہ زاد جو بھائی ہے ان سے جو ہے پردہ نہیں کرتی، احتیاط نہیں کرتی. پھر فرمایا کہ شوہر کی جو تعظیم ہونی چاہیے وہ شوہر کی تعظیم ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، اس میں بھی کوتاہی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ایک کوتاہی عورتوں کی یہ ہے کہ یہ اسراف بہت کرتی ہیں، فضول خرچی، روپے کو احتیاط سے خرچ نہیں کرتی. بس یہ سمجھ لیا کہ ہم کو تو کمانا پڑتا نہیں، ہم جس طرح چاہیں خرچ کریں، مرد اپنے آپ کما کر لائے گا. بعض جگہ مامائیں خوب گھر لوٹتی ہیں اور یہ ذرا خبر نہیں لیتی. یاد رکھو شوہر کے مال کی نگہبانی عورتوں کے ذمہ واجب ہے، اس کو اس طرح رائے گاں کرنا ان کو جائز نہیں. قیامت میں عورتوں سے اس کا حساب ہوگا کہ شوہر کے مال کو ضائع کیا تھا، اس کا حساب ہوگا. خصوصاً شادیوں میں تو بہت ہی فضول خرچی کرتی ہیں، ان میں تو عورتیں ہی مفتی اعظم ہوتی ہیں، سارے کام انہی سے پوچھ پوچھ کر کیے جاتے ہیں. مرد جانتے ہی نہیں کہ شادیوں میں کہاں خرچ کی ضرورت ہے اور کہاں نہیں. بس جس جگہ عورتیں خرچ کرنے کا حکم دیتی ہیں وہاں بلا چون و چرا خرچ کیا جاتا ہے. اور ان کے لیے اور ان عورتوں نے ایسے بے ڈھنگے خرچ نکال رکھے ہیں جن میں فضول روپیہ برباد ہوتا ہے. ان شادیوں کی بدولت بہت سے بڑے بڑے گھر تباہ و برباد ہو گئے. بڑے بڑے رئیس تھے وہ فقیر ہو گئے اور بڑی بڑی جاگیریں ختم ہو گئی. لیکن اب بھی لوگوں کو عقل نہیں آتی اور وہ ان رسوم وغیرہ میں عورتوں کا اتباع نہیں چھوڑتے. حتیٰ کہ ایک صاحب یہ کہتے تھے کہ خدا بھلا کرے اصلاح الرسوم کے مصنف کا کہ ہم کو رسموں کی تفصیل یاد نہ رہی تھی، اس میں ہم عورتوں کے محتاج تھے. اصلاح الرسوم میں بہت تفصیل کے ساتھ تمام رسموں کو لکھ دیا ہے، بس اب ہم اسی کو دیکھ دیکھ کر سب کام کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اصلاح الرسوم جو ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں رسومات کی اصلاح پر بات کی کہ کون کون سی رسمیں فی زمانہ ہے اور اس کا رد کیا. تو اب لوگوں کی منفی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ بہت سی رسمیں ہمیں یاد نہیں تھی، کتاب دیکھ کر یاد آ گئی جس کے اندر رد لکھا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس بندہ خدا نے اصلاح الرسوم سے یہ کام لیا، حالانکہ اس میں تو رسموں کی خرابیاں ظاہر کی گئی اور ہر رسم کا گناہ ہونا بتلایا گیا، مگر اس ظالم نے اس مضمون کو تو چھوڑ دیا اور صرف رسموں کا بیان دیکھ لیا کہ فلاں وقت یوں ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے. تو اب بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلی. جب سارا گھر باہر نیلام ہو جائے گا اس وقت شریعت کے موافق شادی کرنے کی سوچے گی. صاحبو، شادیوں میں بہت اختصار کرنا چاہیے، جتنا کم سے کم خرچہ ہو شادی میں کرنا چاہیے تاکہ بعد میں افسوس نہ ہو کہ آئے ہائے ہم نے یہ کیا کیا. اگر کسی کے پاس بہت زیادہ ہی رقم ہو تو اس کو اس طرح برباد کرنا مناسب نہیں.
بلکہ دنیا دار کو کچھ رقم جمع کرنا بھی چاہیے، اس سے دل کو اطمینان رہتا ہے۔ یعنی آدمی کے پاس اگر مال ہو، پیسہ ہو، تو اسے اڑانا نہیں چاہیے بلکہ جمع کرنا چاہیے۔ کبھی اگر ضرورت پڑ جائے کس سے مانگے گا، کس سے سوال کرے گا؟ تو پس انداز کرنے کی، بچانے کی عادت ہونی چاہیے، فضول خرچی کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب کچھ آدمی کے پاس جمع ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک تسلی ہوتی ہے کہ میرے پاس بھی کچھ ہے اور میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پس انداز کرنا یعنی بچانا، اس کی عادت ہونی چاہیے کہ ضروریات میں خرچ کرے اور باقی بچائے، تاکہ کبھی مجبوری کی حالت میں کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ صاحب اسباب کو کچھ رقم اپنے پاس نفس کے بہلاوے کے لیے جمع رکھنی چاہیے، اس سے دل مطمئن رہتا ہے اور طاعات میں یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ صاحب اسباب کے پاس اگر رقم جمع نہ ہو تو اس کا دل پریشان رہتا ہے، کہ نماز میں بھی خیال ہے، کسی عبادت میں دل نہیں لگتا کہ جی کہاں سے خرچہ آئے گا، کیسے گزارا ہوگا، کیا ہوگا، تو دل پریشان ہے، جس سے دین کے کاموں میں بھی خلل پڑتا ہے۔ ہاں، جس کو توکل کی قوت نصیب ہو وہ بے شک جمع نہ کرے، لیکن آج ہر کسی کو توکل کی جو قوت ہے وہ حاصل نہیں ہے، بلکہ خوب اللہ کے نام پر لٹائے تاکہ ثواب بھی ملے، مگر فضول روپیہ برباد نہ کرے۔ ایک کوتاہی عورتوں میں یہ ہے کہ یہ غمی میں بھی بہت اسراف کرتی ہیں، بلا وہاں خرچ کا کیا موقع، وہ تو کوئی افتخار کا وقت نہیں بلکہ عبرت کا موقع ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی اور غمی کا واقعہ پیش آ گیا، اس میں بھی پیسہ برباد کرتی ہیں۔ مگر ان کے یہاں غمی بھی خاصی بارات کا اہتمام ہوتا ہے، غمی میں بھی خاصی بارات کا اہتمام ہوتا ہے۔ پھر حیرت تو ان جانے والیوں پر ہے کہ جہاں کسی کے گھر موت ہوئی اور یہ گاڑیاں لے کر اس کے گھر پہنچ گئیں۔ اب اس غریب پر ایک تو موت کا صدمہ تھا اور دوسرا یہ وبال سر پر آ کھڑا ہوا کہ آنے والیوں کے کھانے کی فکر کرے، پان چھالیہ کا اہتمام کرے۔ اب وہ گاڑیاں وہ نہیں تھی، آج کل کی گاڑیاں نہیں تھی، بیل گاڑیاں ہوتی تھی۔ اب بیل تو دانا کھاتا ہے، اس کو تو چارہ چاہیے۔ اب جس کے گھر پہنچے اب اس کے چارے کا بھی انتظام کرے اور انسانوں کے چارے کا بھی انتظام کرے۔ تو گاڑی کے گھاس دانے کا اہتمام کرے۔ پھر اگر ذرا بھی کسی بات میں کوتاہی ہو گئی تو آنے والیاں تانے دیتی ہیں کہ ہم گئے تھے اور ہمیں پان بھی نصیب نہیں ہوا۔ بھلا کوئی ان سے پوچھے کہ یہ وقت تمہارے ناز نخرے پورے کرنے کا تھا یا اس بیچاری پر مصیبت کا وقت تھا، مگر ان کی بلا سے ان کے ناز نخرے کسی وقت کم نہیں ہوتے۔ حالانکہ اس وقت تو یہ مناسب تھا کہ آنے والیاں اپنا دال آٹا ساتھ باندھ کر لاتی، اپنا دال آٹا ساتھ باندھ کر لاتی اور گھر والوں سے کہہ دیتی کہ اس وقت تم ہماری فکر نہ کرو، تم خود مبتلائے رنج ہو، جب بھی خوشی کا موقع ہوگا ہماری خاطر مدارات کر لینا، باقی اس وقت تو ہم اپنا انتظام خود ہی کریں گے۔ اور یہ تو بہت ہی سخت بے حیائی ہے کہ وہاں جا کر بھی اپنے سارے معمولات پورے کریں، نہ پان میں فرق آئے نہ چائے میں۔ بلند شہر میں ایک رئیس زادے کے باپ کا انتقال ہو گیا، مالدار آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو ان کے اعزاء چاروں طرف سے جمع ہو گئے اور ایک بارات سی ان کے گھر پر آ گئی۔ رئیس زادے نے سب کے لیے عمدہ عمدہ کھانے پکوائے۔ جب کھانا چنا گیا یعنی دسترخوان پر لگایا گیا تو اس نے مہمانوں سے کہا کہ مجھے کچھ عرض کرنا ہے، پہلے میری بات سن لیجئے پھر کھانا شروع کیجئے گا۔ سب لوگ ہاتھ روک کر بیٹھ گئے۔ اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت مجھ پر کیسا سانحہ گزرا ہے، کہ اس وقت میرے والد ماجد کا سایہ میرے سر پر سے اڑ گیا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ باپ کا سایہ اڑ جانے سے کیسا صدمہ ہوتا ہے۔ تو کیا یہی انصاف ہے کہ مجھ پر تو یہ مصیبت گزرے اور تم آستینے چڑھا کر مرغ کھانے کو تیار ہو گئے؟
کیوں صاحب، کیا یہی ہمدردی ہے؟ بس مجھ کو جو کہنا تھا کہہ چکا، اب کھانا شروع کیجیے۔ بھلا اب کون کھاتا؟ اب کون کھاتا؟ جب سر پر جوتیاں پہلے ہی پڑ گئیں، سب لوگ دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور رئیس زادے نے غربا کو بلا بھیجا کہ بیٹھو اور کھاؤ۔ غریبوں کو بلایا اور کہا کہ کھاؤ، تمہارے کھانے سے میرے باپ کی روح کو ثواب بھی پہنچے گا، اور یہ برادری کے لوگ کھاتے پیتے لوگ آستین چڑھا کر بیٹھ گئے، مالدار لوگ اور آستینیں چڑھا کر کھانے بیٹھ گئے، ان کے کھانے سے ان کو کیا ثواب ملتا اور میری رقم برباد ہو جاتی۔ غرض غریبوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور دعا دیتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے بعد برادری کے چند معزز لوگ اس طرف جا کر بیٹھے اور غمی کی رسوم میں مشورہ کرنے لگے۔ سب نے بالاتفاق یہ طے کیا کہ واقعی یہ رسمیں بالکل عقل کے خلاف ہیں، اور شریعت کے خلاف تو ہیں ہی، عقل کے بھی خلاف ہیں۔ ان سب کو یک لخت موقوف کر دینا چاہیے۔ کسی نے ان رئیس زادے سے کہا کہ میاں، جب تم کو کھلانا منظور نہ تھا تو پہلے ہی سے یہ بات کہہ دی ہوتی، اتنا انتظام ہی تم نے کیوں کیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر میں یہ انتظام نہ کرتا اور کھانا تیار کرنے سے پہلے یہ بات کہتا تو لوگ یوں سمجھتے کہ اپنی بچت کے لیے یہ بات نکالی ہے۔ اب کسی کا یہ منہ نہیں رہا کہ مجھے یہ الزام دے سکے، کیونکہ میں نے کھانے عمدہ سے عمدہ تیار کرا دیے تھے، جس سے معلوم ہو گیا کہ مجھے اپنی بچت منظور نہ تھی، بلکہ محض اس بیہودہ رسم کا بیہودہ ہونا ظاہر کرنا تھا۔ واقعی اس شخص نے خوب کام کیا۔ اگر دو چار آدمی اس طرح کریں تو یہ سب رسمیں موقوف ہو جائیں، مگر ایسا کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کی ایسی ہمت نہیں ہوتی کہ جب کسی کے گھر پر آدمی پہنچ جاتے ہیں تو وہ شرما شرمی ان کا انتظام کرتا ہی ہے، مگر جانے والوں کو خود اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ تو نمونہ ہے عورتوں کی کوتاہیوں کا، ان سے بچنے کا ان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں تک تو گویا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کا بیان ہوا، کیونکہ تقوی کے معنی معاصی سے بچنے ہی کے ہیں۔ نمونے کے طور پر میں نے چند معاصی کی فہرست گنا دی، اور یہ تو وہ باتیں ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں بے تکلف آ گئیں۔ اسی پر دوسرے اعمال کو قیاس کر لیں، کیونکہ ہمارے اکثر اعمال کوتاہی سے خالی نہیں۔ اگر کوئی عورت یہ سوال کرے کہ اس آیت میں تو تقوی کا امر اول مردوں کو ہے اور ان کے واسطے سے ہم کو ہے، مگر کہیں خاص ہم کو بھی حکم ہوا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، خاص عورتوں کو بھی اس کا حکم ہوا ہے۔ حق تعالی سورہ احزاب میں فرماتے ہیں واتقین اللہ، واتقین اللہ، جو کہ صیغہ جمع مؤنث حاضر کا ہے، اس میں خاص عورتوں ہی کو خطاب ہے۔ اب تو سوال نہیں رہا۔ اب میں دوسرے جز کونوا مع الصادقین کے متعلق کچھ مختصر بیان کرتا ہوں، کیونکہ وقت کم رہ گیا، نماز عصر قریب ہے۔ اس جز کا حاصل تو یہی ہے کہ اس میں کمال دین حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا گیا کہ تم کاملین اور راسخین فی الدین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین کا ترجمہ کاملین اور راسخین فی الدین کے ساتھ ہو جاؤ۔ مردوں کو تو اس طریقے پر عمل کرنا آسان ہے۔ اب قابل غور یہ بات ہے کہ عورتوں کے لیے اس کا کیا طریقہ ہے، اور یہ سوال واقعی بہت ضروری ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ عورتیں بھی انہی بزرگوں سے فیض حاصل کریں جن سے مرد فیض حاصل کرتے ہیں، مگر یہ ذرا دشوار ہے، کیونکہ اول تو مردوں اور عورتوں کا ساتھ کیا، اور دوسرے پردے کی وجہ سے شیخ کو ان سے مناسبت کامل نہیں ہو سکتی، اور بدون مناسبت کے نفع کامل نہیں ہوتا، اور بزرگوں کے سامنے آنا اور ان سے پردہ نہ کرنا جائز نہیں۔ ہاں، جن عورتوں کا باپ یا خاوند کامل ہو وہ ان سے فیض حاصل کر سکتی ہیں، مگر سب کے تو باپ اور شوہر کامل نہیں، اس لیے یہ طریقہ کافی نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد کامل مردوں سے فیض لیں اور عورتیں کامل عورتوں سے،
اور اصل قیاس کا مقتضا بھی یہی ہے کہ جس طرح مردوں کو حکم ہے کونوا مع الصادقین، اسی طرح عورتوں کو حکم دیا جائے کننا مع الصادقات، کہ اے عورتوں تم سچی عورتوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مگر اس پر سوال یہ ہوتا ہے کیا عورتیں بھی کامل ہو سکتی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں بھی کامل ہو سکتی ہیں، کیونکہ جس طرح حق تعالی نے مردوں کو صادقین فرمایا، اسی طرح عورتوں کو صادقات فرمایا۔ سورہ احزاب کی آیت ان المسلمین والمسلمات، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، تو فرمایا کہ اس میں ذرا دیر ہوئی پڑی تھی، اس میں یہ بھی ہے والصادقین والصادقین والصادقات، کہ سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صادقین کے معنی کاملین کے ہیں، تو صادقات بمعنی کاملات ہوا۔ اس سے عورتوں کے بھی کامل ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور واقعی عورتوں کی اصلاح کا طریق سب سے اچھا یہی ہے کہ جو عورتیں کامل ہوں یہ ان کی صحبت میں رہیں۔ مگر افسوس ہے ہمارے طبقہ اناث پر کہ آج کل ان میں کامل بہت کم ہیں۔ جب میں نے جزاء الاعمال لکھی تو اس میں نے چند بزرگوں کے نام کی فہرست لکھی تھی کہ عام لوگ ان میں سے کسی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ چند عورتوں کے نام بھی لکھوں تاکہ عورتیں ان سے فیض حاصل کریں، مگر عورتوں میں کوئی ایسی نظر ہی نہ پڑی کہ جس کا نام میں اطمینان کے ساتھ لکھ دیتا، اور بعضی ایسی بھی تھیں کہ جن کے کمال کی خبریں میں سنتا تھا، اس وقت تک ان کے متعلق کوئی بات بے اطمینانی کی نہ تھی، مگر ان کا نام لکھنے سے چند وجوہ سے رکا۔ ایک تو یہ کہ ان کے کمالات عورتوں ہی کے زبانی سنے تھے، خود مجھ کو ان کے کمال کی تحقیق نہ تھی، اور نہ تحقیق کی کوئی صورت تھی، بخلاف ان بزرگوں کے جن کے نام شائع کیے گئے تھے، ان سب سے میں خود مل چکا تھا، اور عورتوں کے بیانات پر مجھے وثوق نہ ہوا کہ نہ معلوم یہ اپنے ذہن میں کمال کسے سمجھتی ہوں گی اور کس کو کامل کہتی ہوں گی، ان سے یہ بھی بعید نہیں کہ ناقص کو کامل سمجھتی ہو۔ نمبر 2، اگر عورتوں کا نام کاملات کی فہرست میں شائع ہوا تو ایسا نہ ہو کہ مردوں کو بھی ان سے اعتقاد ہو جائے اور بعض مرد ان سے فیض حاصل کرنے جائیں۔ ہمارا وزیر اعظم فیض حاصل کرنے گیا تھا، اسے شادی کر لی۔ ممکن ہے کہ عورتیں دور دراز سے ان کی ملاقات و زیارت کے لیے سفر کریں، اور ایسا ضرور ہوتا ہے، اور میں عورتوں کے لیے سفر کو پسند نہیں کرتا، اور جب عورتیں سفر کر کے ان کے پاس آتی تو ان بیچاری کاملات کو آنے والیوں کی خاطر مدارات اور مہمانی کرنی پڑتی، جس سے ان پر بار ہوتا۔ پھر آنے والیوں کی خاطر مدارات کے متعلق ان کاملات میں اور ان کے شوہروں میں نزاع ہوتا، شوہر جھلاتا کہ میرے گھر روز روز یہ گاڑیاں کیسے آنے لگی۔ مردوں کو روز روز عورتوں کے آنے سے پردے وغیرہ کی تکلیف ہوتی تو ان کی آزادی میں خلل پڑتا۔ نمبر 5، اس قدر رجوعات سے کہیں ان کاملات کا دماغ نہ بڑھ جاتا، سمجھتی کہ ہم بھی کچھ ہیں، کیونکہ یہ تعظیم و تکریم وہ بلا ہے کہ اس کے ساتھ کامل سے کامل مرد کو بھی سنبھلنا دشوار ہوتا ہے۔ جب یہ ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ ہاں میں بھی کچھ ہوں تو سنبھلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ عورتوں کا دماغ تو بہت ہی بڑھ جاتا کہ ہاں ہم بھی کچھ ہیں، تو ان بیچاریوں کا تھوڑا بہت جو کچھ کمال تھا وہ بھی اس تکبر کی بدولت زائل ہو جاتا۔ خیر، وجوہ تو میرے ذہن میں بہت سی آئیں، مگر سب سے زیادہ معنی پہلی وجہ تھی کہ ان کے کمالات عورتوں ہی کی زبانی سنے ہوئے تھے، اس لیے پوری طرح وثوق نہ ہوا، اور حقیقت میں میرا خیال صحیح نکلا، کیونکہ میں نے جن مردوں کو کاملین میں شمار کیا تھا، الحمدللہ اس وقت تک قریب قریب ان سب کے کمالات کا میں معتقد ہوں، اور بجز ایک دو کے سب ایسے ہیں کہ ان کی بابت کوئی بات خلاف کمال مجھے نہیں معلوم ہوئی، اور جن عورتوں کے متعلق میں نے کامل ہونے کی خبریں سنی تھیں، قریب قریب اس وقت میں
ان میں سے کسی کا معتقد نہیں رہا، کیونکہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ بات بعد میں معلوم ہوئی، اس لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت میں نے ان کے نام شائع نہ کیے، ورنہ شائع ہو جانے کے بعد اب بڑی دقت ہوتی۔ چنانچہ انہی میں سے ایک مسمات ایک قصبے کی رہنے والی تھی، جن کو میں نے کاملات میں شمار کرنے کا قصد کیا تھا، اور ان کا نام جنت تھا۔ شاید اب تو وہ مر گئی ہیں۔ اس وقت ان کی حالت بہت اچھی سننے میں آ رہی تھی کہ بہت نیک ہیں، سوائے نماز روزہ اور تسبیح کے ان کو اور کوئی کام نہیں تھا، لڑکیوں کو پڑھایا کرتی تھی، مگر اخیر میں وہ بجائے جنت کے دوزخ بن گئی۔ اسی قصبے میں کچھ زمانے سے ایک بے نکاحی عورت نے فتنہ برپا کر رکھا تھا کہ اپنے آپ کو ولی اور بزرگ ظاہر کرتی، تو مردوں عورتوں کو مرید کرتی ہے، کسی سے شادی نہیں کرتی۔ اس کمبخت کے ایک بچہ بھی بدو خاوند کے ہوا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ جس طرح مریم علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام بدو باپ کے پیدا ہوئے تھے، اسی طرح میرے بھی بدو باپ کے بچہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ مگر عورتوں کی جہالت دیکھیے کہ باوجود ایسی بے حیائی اور بدکاری کے پھر بھی اس کی معتقد ہیں اور اس کو پیرانی کا لقب دے رکھا ہے۔ حیرت ہے کہ بعض مردوں کی عقل پر بھی پتھر پڑ گئے کہ پڑھ لکھ کر ڈوب گئے اور ان کے معتقد بن گئے اور ان تمام بدکاریوں اور بے حیائیوں کی تعویل کرنے لگے۔ خدا ان کو غارت کرے، قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ بھی جنت بھی اخیر عمر میں ایسی بے حیا عورت کی معتقد ہو گئی تھی، اسی بے حیا عورت کی معتقد ہو گئی تھی اور اس کی مرید بن گئی تھی، اور اس کے سامنے جو کوئی اس کی برائی کرتا اور ان کو بے وقوف بناتا کہ تم اس کی مرید کیوں ہو گئی، تو وہ الٹا کہنے والے کو بے وقوف بناتی اور اسے کوسنے دیا کرتی۔ غرض اخیر میں وہ بالکل مسخ ہو گئی تھی، خدا مغفرت کرے۔ تو جن عورتوں کو میں نے کامل سنا تھا، کچھ دنوں کے بعد اکثروں کا ناقص ہونا معلوم ہو گیا، تو اب یہ صورت تو عورتوں کی اصلاح کی ہو نہیں سکتی کہ وہ آپس میں اپنی ہم جنس سے فیض حاصل کریں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جن کے محارم میں سے کوئی کامل ہو وہ اس سے مستفید ہو، جس کا خاوند کامل ہو وہ اپنے خاوند سے فیض حاصل کرے۔ مگر اس میں یہ مشکل ہے کہ شوہر تو بعض جگہ غلام ہے، ورنہ برابر کا دوست تو ہے ہی۔ شوہر کی تعظیم و تکریم عورتیں اس درجے نہیں کرتی جتنی مربی کی تعظیم ہوتی ہے، جتنی مربی کی تعظیم ہونی چاہیے، اور بدون اس کے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے بیوی کو شوہر سے ویسا اعتقاد بھی نہیں ہوتا جیسا دوسروں سے اعتقاد ہوتا ہے، وہ اپنا شوہر کتنا ہی بڑا کامل ہو۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کے گھر میں جو پہلی بیوی تھی، باوجود یہ کہ حضرت کی بہت فرما بردار تھی، مگر بیعت ہونے کو وہ مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کہتی تھی۔ مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ حضرت حاجی صاحب سے کیوں نہیں بیعت ہو جاتی؟ بھلا حضرت کے ہوتے ہوئے مجھ سے بیعت ہونا کیا مناسب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حاجی صاحب کے کمال میں شبہ نہیں، مگر میں ان سے بیعت نہیں ہوتی، میں تو آپ سے ہی بیعت ہونا چاہتی ہوں۔ پھر معلوم نہیں کہ حضرت مولانا گنگوئی نے ان کو بیعت کیا یا نہیں، مگر دیکھ لیجئے کہ ان کو حاجی صاحب سے بیعت ہونا منظور نہ تھا، مگر ان کے خلفاء سے بیعت کی درخواست کرتی تھی۔ اور حضرت حاجی صاحب کی دوسری بیوی تو سنا ہے کہ بہت ہی نیک تھی، جن عورتوں نے ان کو دیکھا وہ کہتی ہیں کہ حضرت حاجی صاحب میں اور ان میں صرف اتنا فرق تھا کہ حضرت مرد تھے اور وہ عورت تھی، یعنی اتنی کامل تھی، اور کچھ فرق نہ تھا۔ سنا ہے کہ وہ مثنوی کو بھی خوب سمجھتی تھی، اور یہ دوسری بیوی حضرت حاجی صاحب کی منگیتر تھی۔ پہلے ان سے حضرت کی منگنی ہوئی تھی، مگر حضرت کے انکار کی وجہ سے نکاح نہ ہوا تھا، کسی دوسرے سے نکاح ہو گیا تھا۔ پھر شوہر اول کے انتقال کے بعد حاجی صاحب نے ان سے دوسرا نکاح کر لیا تھا، تو اگر خاوند سے بھی فیض حاصل نہ کر سکے اور اپنے محارم میں بھی کوئی کامل نہ ہو، تو اب دوسری صورت یہ ہے کہ بزرگوں کی کتابوں اور ان کے ملفوظات و مواعظ کا مطالعہ کیا جائے، اور بزرگوں کی
تصانیف اور ان کے ملفوظات میں بھی وہی اثر ہوتا ہے جو ان کی صحبت میں اثر ہوتا ہے۔ چونکہ گل رفت و گلستان شد خراب، بوئے گل را از کے جو یم از گلاب۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ خورشید و مارا کرد داغ، چاہ نبوت در مقاش از چراغ۔ یعنی جب پھولوں کے موسم چلی جائے، اب اس کی خوشبو گلاب سے حاصل کرنی چاہیے، گلاب میں بھی پھول کی خوشبو مل سکتی ہے۔ اسی طرح آفتاب چھپ جائے، اب چراغ سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ اہل اللہ کے کلام میں نور ہوتا ہے اور ملحدوں کے کلام میں ظلمت ہوتی ہے۔ وہ بزرگوں کی کتابوں کی عبارت سادی ہوتی ہے، ان میں عبارت آرائی نہیں ہوتی، مگر ان کا مطالعے سے نور قلب پیدا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ متبع سنت نہیں ہیں، ان کی کتابوں کی عبارت گو کیسی ہی ششتا ہو، مگر باطن میں اس سے ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ وہ ان میں تمام باتیں دین ہی کی ہوں، مگر الفاظ چونکہ ان کے اپنے ہیں، اس لیے وہ ظلمت سے خالی نہیں ہوتے۔ جس کے دل میں کچھ بھی ادراک ہے، وہ اس فرق کو ضرور محسوس کرے گا۔ اسی طرح اہل اللہ کی تقریر میں بھی ایک نور ہوتا ہے جو غیر اہل اللہ کے کلام میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فہمی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ، والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم۔ آمین۔